السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے، رکوع نمبر 17 کے بعد سورہ یاسین شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن، قسم ہے اس خاص قرآن، الحکیم خاص حکمت والے کی۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک کی حکمت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ حکمت والا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی بہت وسیع ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر وسیع حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی، شعور بھر دیا گیا ہے۔ اس قرآن کی جو صفت ہے کہ اس کے اندر بہت وسیع دانائی ہے۔ اس وسیع دانائی والی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کی لکھی ہوئی، فرقوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس قرآن کو حکمت سے بھری ہوئی کتاب قرار دے رہے ہیں تو ہمیں اس سے حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی، شعور ہی حاصل کرنا چاہیے۔ اور قرآن جو ہے یہ میں نے کہا ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اس قرآن کے صفت ہونے پر کوڑے کھائے تھے، جیل کاٹی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید جو تھے عباسی، ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور جتنے بھی فرقوں کے مولوی تھے سب جو ہے ہارون رشید کے ہاں میں ہاں ملانے والے، سب نے کہا ہاں جی یہ مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے صفت سے بھری ہوئی باتیں جو ہے اس قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس قرآن کو سمجھا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ان پر حکمرانوں کی سختیاں، تشدد، ظلم بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے جیلیں کاٹیں، لیکن اس قرآن کی حیثیت جو ہے اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ اس کی عظمت اور شان پر جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آنے دی۔ ہم ہیں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق نہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں، اس کی حکمت سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، نہ خود اس کے قریب جاتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب کے ساتھ، کہ اس کے مقابلے میں ہم نے جو ہے دنیا کے جاہلوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے ان کو اخذ کر دیا ہے، اور ان کو ہی لوگوں کے اندر، امت کے اندر جو ہے ان کو پھیلا رہے ہیں، اور اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، حکمرانی کے کاموں میں بھی ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن کے حکموں اور فیصلوں کو نافذ کیا تھا، اور ہم اس کے مقابلے میں کافروں کے فتنے کو، کفر کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے۔ ہمیں اس قرآن پاک کی حکمت کا، سمجھ بوجھ کا، دانائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو پڑھے بغیر ہی اس کا انکار کر دیا۔ پڑھ کر انکار کرتے، کوئی دلیل دیتے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، تو پھر تو ہم مان بھی لیتے۔ انہوں نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، اور بغیر پڑھے جو ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ اس قرآن کی حکمت کو، عظمت کو، شان کو یہ جھٹلانا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ دنیا کی واحد مظلوم کتاب ہے جس کو لوگ جو ہے بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں۔ واحد مظلوم کتاب ہے دنیا کے اندر، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت سے بھر دیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ حاصل کریں، عقل مند بن جائیں۔ اس کتاب کو اتنا زیادہ ہم نے شدت کے ساتھ جو ہے اس کو بغیر سمجھے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو اس کے ماننے والے جو ہے، زبانی ماننے والے جو ہے بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، اور جب کہ کافر خواتین و حضرات جو ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں اس قرآن کی حکمت جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں، اور وہ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن کو جو ہے دلوں میں اتار کر، اس قرآن کو جو ہے حق مان کر جو ہے وہ بہت عظمت اور بہت شان اور خوش نصیبی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اتنی وسیع حکمت والا قرآن جو ہے اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی کتابوں جن کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، حق نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی اور وسیع سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، لیکن ہم نے اس وسیع حق کو، حقیقی حق کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود اس کو جو ہے پڑھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ اور اپنے ساتھ۔ فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ حقیقی بھیجے جانے والوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبروں میں سے ہیں۔ مکہ والے یا کوئی اور لوگ جو ہے بے شک آپ کا انکار کر دیں، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حقیقی پیغمبروں میں سے، سچے پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط، آپ اوپر راستے کے ہیں، مستقیم سیدھے کے۔ یہ قرآن جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کے مقابلے میں جتنی کتابیں بھی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اب وہ ٹیڑھا راستہ بن چکی ہیں، کیونکہ ان حامی کتابوں کی عبارتوں کو ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے اب وہ راستے سیدھے کی کتابیں نہیں رہی، اور جب الہامی آسمانی کتابیں جو ہے وہ سیدھے راستے والی نہیں رہیں، تو یہ جاہل جو ہے علماء فرقوں کے جو ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی 72 فرقوں کے مولوی نے جو لکھی کتابیں، وہ عقل مند کتابیں، حکمت والی کتابیں کس طرح ہو سکتی ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ فرمایا تنزیل، اتارنا ہے اس کتاب کا، العزیز الرحیم، حقیقی غالب، زبردست اور بہت زیادہ رحم کرنے والے کی طرف سے۔ یہ اس ذات کی طرف سے قرآن پاک اتارا گیا ہے جو اپنی مخلوق پر غالب ہے اور بہت زبردست ہے، اور اپنی مخلوق سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس ذات کی طرف سے یہ قرآن جو ہے حکمت والا جو ہے یہ اتارا گیا ہے۔ فرمایا یہ قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ مقصد بیان کر دیا، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما انذر، نہیں ڈرایا گیا،
آباہم ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے دیا ہے کہ آپ اس قوم کو اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ڈرائیں ان کو کہ تم جو لات منات عزا وغیرہ کی پوجا کرتے ہو، اس کا انجام جو ہے یہ جہنم ہے، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کی طرف جو ہے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد آج تک جو ہے کوئی بھی جو ہے اس قوم کی طرف جو ہے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس قوم کو آپ نے یہ قرآن سنا کر ڈرانا ہے، شرک سے، کفر سے، رب کی نافرمانیوں سے آپ نے ڈرانا ہے، قرآن سنا کر کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جو ہے لوگوں کی گمراہی کی کتابیں، فرقوں کی کتابیں پڑھیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ اس قرآن کی مخالفت کرنے والے جو ہے جو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ جو شخص بھی اس قرآن کی مخالفت کرے گا اس کا راستہ جنت نہیں ہوگا، اس کا راستہ جہنم ہوگا۔ جو بھی اس قرآن کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا۔ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا تاکہ آپ ڈرائیں ایسی اس قوم کو، ما انذرا نہیں ڈرایا گیا آباؤہم ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں اس قرآن کی حکمت کا، عظمت کا، شان کا، وہ اس سے بالکل غافل ہے، پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا بڑائی ہے، کیا حکمت ہے، کیسی حکمت ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے۔ فرمایا لقد حق القول، البتہ تحقیق سچ ہو گئی ہیں تمام باتیں یا خاص بات، علی اکثرہم اوپر ان کی اکثریت کے، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ کا ازل سے جو فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے میرے قرآن کو نہیں مانیں گے، انہوں نے قرآن سے انکار کر کے حق سچ سے جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے ابلیس کے دعوے کو سچ کر دکھایا ہے کہ اللہ میں تیرے اس آدم کی اولاد میں زیادہ جو ہے اس کو میں گمراہ کروں گا۔ انہوں نے اپنی جہالت سے، کفر سے، انکار سے، شرک سے اس قرآن پاک کی مخالفت کر کے انہوں نے سچ ظاہر کر دیا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے اس ازل کے فیصلے کو سچ کر دکھایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ میرے قرآن کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ کتنا ظلم ہے کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے، جو ساری کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اتاری گئی ہے، اس کتاب کو ہم نے جو ہے من گھڑت کتابوں سے جو ہے اس کو ہم نے اس قرآن کی نفی کر دی ہے۔ ہم اپنی من گھڑت کتابیں، جھوٹی کتابیں جو ہے ان کو ہم نے اس پر فوقیت، فضیلت دے دی ہے۔ دن رات ہم اپنی جھوٹی کتابیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو، قرآن نہیں پڑھاتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جن میں یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، خالی پڑی مسجدیں، اور جعلی علماء اور مفتی کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اپنے فرقوں کی جعلی کتابیں مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ فرمایا فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ نے جو ازل سے ریڈنگ کی تھی
کہ یہ لوگ میرے قرآن کو جو ہے نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے اپنے کفر، شرک، انکار کے ذریعے یہ حق جو ہے یہ ثابت کر دیا۔ فرمایا انا بے شک ہم نے جعلنا بنائے ہم نے فی اعناقہم بیچ ان کی گردنوں کے اغلالن توق، جنہوں نے ہمارے اس قرآن کو ٹھکرایا ہے، اس قرآن کا انکار کیا ہے، اس قرآن کے ساتھ مخالفت کی ہے، دشمنی کی ہے، اور اپنے فرقوں کی من گھڑت کتابیں جن کی بنیاد جھوٹ ہے، ان کتابوں کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ ان کے اس قرآن کی دشمنی کی وجہ سے ہم نے ان کے گلوں میں لوہے کے طوق پہنا دیے۔ یہ جہنمی ہے، ان کے گلوں میں، گردنوں میں لوہے کے طوق ڈال کر ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، تاکہ ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کا قرآن کے مقابلے میں ہے بہت اعلیٰ بننا جھوٹ پکی بنیاد پر، یہ تکبر، یہ اکڑ پن جو ہے اللہ نکالے گا، لوہے کے طوق جو ہے ان کی گردنوں میں پہنائے گا اور پھر ان کو جہنم میں پھینکے گا، اور وہ لوہے کے طوق جب جہنم کی آگ میں آگ بن جائیں گے تو اندازہ کریں کہ کس قدر، کس شدت کا وہ عذاب ہوگا۔ یہ کیوں پہنائے جائیں گے ان کو طوق؟ کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو جو ہے چھوڑ کر یہ جھوٹی کتابوں کے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا فہیا پس وہ طوق الی الاذقان، ان کی ٹھوڑیوں تک ہوں گے۔ اس سے جو ہے ان کے گلے میں لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے کہ ان کی ٹھوڑیوں تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے۔ فہم مکمہون، پس وہ اپنا منہ جو ہے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح گردن کے پٹھوں کے مریض جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر جو ہے سفید رنگ کا جو ہے گلے میں جو ہے ان پر جو ہے پلاسٹک کا جو ہے وہ کڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کے پٹھے جو ہے وہ ایک جگہ رہیں۔ پٹھوں کے اندر جو ہے اعصاب کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر سفید رنگ کا پلاسٹک کا کڑا جو ہے ان کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے جو ہے تکبر اور غرور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لوہے کے کڑے جو ہے، طوق جو ہے ان کے گالوں میں، گردنوں میں ڈالیں گے، اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک جو ہوں گے، اور جو ہے ان کڑوں کی وجہ سے ان کا جو ہے منہ جو ہے اوپر اٹھا ہوا ہوگا، چہرہ اوپر اٹھا ہوا ہوگا۔ فہم مکمہون، پس وہ چہروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور بنایا ہم نے درمیان ان کے ہاتھوں کے، یعنی ان کے آگے سدن دیواریں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سدن دیواریں۔ ان کے کفر کی وجہ سے، قرآن دشمنی کی وجہ سے، قرآن کی مخالفت کی وجہ سے ہم نے ان کے آگے پیچھے جو ہے دیواریں قائم کر دی ہیں، ان کو ہدایت جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے قرآن کا۔ اور جنہوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا، پٹڑی سے اتر کر یہ جاہلوں کی کتابوں، فرقوں کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب یہ دوبارہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے من بین ایدیہم، درمیان ان کے ہاتھوں کے سدن دیوار کو، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی دیوار۔ فاغشیناہم، پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، ان دیواروں میں ہم نے ان کو بند کر دیا ہے، ہماری ہدایت ان پر نہیں پہنچ سکے گی جنہوں نے ہمارے قرآن کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کا انکار کر دیا۔ فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ان کے پیچھے اور آگے، ان کے کفر، ان کی جہالت، ان کی اسلام دشمنی جو ہے وہ بند ہو گئی ان دیواروں کے اندر، اور یہ ہماری ہدایت سے جو ہے یہ چھپ گئے ہیں،
ان کو جو ہے کچھ نظر نہیں آتا. اب ان کے لیے کائنات کی مخلوق کے اندر جو حکمت ہے، دانائی ہے، یہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا قرآن پاک کا. وَسَوَاءٌ اور برابر ہے علیہم اوپر ان کے انذرتہم کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذر نہ آپ ڈرائیں ہم ان کو، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے. یہی وہ جملہ ہے جو پہلے پارے کے پہلے رکوع میں کافروں کے لیے اللہ نے بولا ہے. پہلے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جملہ وہاں بالکل یہی جملہ ہے وہاں پر، کہ چونکہ انہوں نے کفر کر دیا ہے، اور جس نے کفر کر دیا اب جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کفر اختیار کرنے والے شخص کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. جس نے ایک دفعہ اللہ کے قرآن سے بغاوت اختیار کر دی، آسمانی حکمت سے بھرے ہوئی قرآن کو چھوڑ کر اور جاہلوں کی فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ پڑھی اس نے، اور انہیں کتابوں کے پیچھے لگا ہوا لوگوں کو لگا رہا ہے، یہ ایسا جو ہے انکاری ہے قرآن پاک کا کہ اب آپ اس کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ اس قرآن پر اب ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا ان کے اس قرآن دشمنی پر فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ تم میرے دشمن کے میرے قرآن کے مخالف ہو گئے. میں نے جو ہے تم پر اپنی ہدایت جو ہے وہ بند کر دی ہے، تمہارے آگے بھی دیواریں تمہارے پیچھے بھی دیواریں، میں نے اپنی آسمانی ہدایت اور اس کی حکمت میں نے بند کر دی تم پر. انما بے شک تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اس شخص کو اتبع جو پیچھے چلے الذکر اس خاص ذکر کے، جو اس قرآن کی باتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے پیچھے چلتا ہے، اس علم والے شخص کو، قرآن کے علم والے شخص کو جو ہے آپ ڈرا سکتے ہیں. لیکن جس نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اس کو آپ نہیں ڈرا سکتے. جتنا مرضی آپ ڈرائیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ اور آپ ڈرا سکتے ہیں اس شخص کو جو ڈر گیا حقیقی رحمان سے بالغیب چھپ کر، جو چھپ کر بھی اللہ سے ڈرتا ہوا اس کی نافرمانی نہیں کرتا. ہم تو علانیہ کر رہے ہیں، ہمیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے دنیا پر جو ہے اللہ کی مخلوق اور زمین پر آسمانی قرآن کو نافذ کیا تھا، اور ہم علانیہ جو ہے قرآن کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں. ہم تو علانیہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے باغی ہو چکے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں اس قرآن کے پیچھے جو چلتے ہیں، سمجھ کر اس کی باتیں مانتے ہیں، وہ تو چھپ کر بھی جو ہے اللہ کے حکموں کی، فیصلوں، نصیحتوں کی مخالفت نہیں کرتے. ان کا ایمان اتنا کھرا ہے، ٹھوس ہے، کہ وہ چھپ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہم اعلانیہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کے قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا جس کو نافذ کیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے. انہوں نے اس کو نافذ کر کے جو ہے دنیا پر غالب کیا، اور آج تک اس خطے میں یہ قرآن نافذ ہے اور قیامت تک نافذ رہے گا. اور ہم نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اس قرآن پر عمل سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن پاک کو. سیکھنا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے تو نبی کو بھی چھوڑا، علیہ السلام، صحابہ کرام کو بھی چھوڑا، اور اپنے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے پیچھے ہم لگ گئے. ہم نے کس طرح قرآن پاک کو اپنانا تھا؟ ہم تو جعلی علماء اور مفتیوں کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. وہی ہمارا دین ہے.
فرمایا فبشر ہو، پس خوشخبری دے دے ایسے شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، رحمان سے ڈرتا ہے، چھپ کر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، اور اس کی اس ذکر خاص نصیحت، آسمانی نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کے حکم و فیصلوں کے پیچھے چلتا ہے، وہ اس کو خوشخبری دیجیے بے مغفرت ساتھ بخشش کے، وہ اجر اور ساتھ بدلے کے، کریم عزت والے کے۔ اس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف سے خوشخبری سنا دیں، جس نے اس خاص نصیحت کو، اس خاص نصیحت کے اتباع پیروی کی، پیچھے چلا وہ قرآن پاک کی نصیحت کے، اور وہ رحمان سے ہر لمحہ جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ چھپ کر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، ایسے شخص کو خوشخبری دے دیں ہماری بخشش کی کہ ہم اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کو جو ہے بڑی عزت کا جو ہے بدلہ دیں گے، اس کے ایمان کا، اس کے نیک عملوں کا عزت والا جو ہے ہم اس کو بدلہ دیں گے۔ وہ شخص ہماری جنت میں عزت سے جو ہے وہ رہے گا، ہم اس کو عزت عطا فرمائیں گے، فرشتے ہر جنتی کو سلام کہیں گے، جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جنتیوں کو خوبصورتی عطا فرمائے گا، سونے کے کنگن، ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنتیوں جو چاہو گے، ایمان والو جو چاہو گے، میرے ذکر پر عمل کرنے والوں، میرے قرآن پر عمل کرنے والوں، مجھ سے خفیہ طور پر بھی ڈرنے والوں، تمہیں میں ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ فوراً پوری ہوگی۔ خواہش پیدا ہوئی ہے دودھ پینے کی، دودھ فوراً دودھ جو ہے وہ سامنے ہوگا، پڑا ہوا ہوگا۔ مچھلی کھانی ہے، پھل کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، بکرا کھانا ہے، اونٹ کا گوشت کھانا، جو تمہاری خواہش ہوگی میں پوری کروں گا۔ یہ کتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی شان ہے جنتیوں کی اللہ کی طرف سے، کہ جو تمہارے دل میں جو بھی خواہش ہوگی میں فوراً پوری کروں گا۔ اس سے زیادہ کیا عظمت اور شان ہو سکتی کسی کی؟ فرمایا انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم زندہ کریں گے، الموتى تمام مردوں کو۔ لوگ بے شک انکار کرتے رہیں گے، قبروں میں مٹی بن جائیں گے جسم، تو کس طرح؟ فرمایا کرتے رہیں انکار وہ، ہم جو ہے ان کو قبروں سے، مردوں کو جو ہے پیدا کر کے چھوڑیں گے، ہم ضرور پیدا کریں گے ان کو قبروں سے، اور ان سے جو ہے اس دنیا کی زندگی کا حساب لیں گے۔ یہ ہمارے آسمانی دین کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، دنیا پر ظلم اور کفر اور فتنے جتنے مرضی پھیلا لیں، اور اپنی تسلی کے لیے کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہم دوبارہ اٹھائیں گے، اور ان سے حساب ایک ایک لمحے کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک کام کا حساب لیں گے۔ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اگلی زندگی کے لیے، وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کے نشانات کو، جو دنیا میں انہوں نے محلات بنائے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، آخرت کے مقابلے میں صرف دنیا میں ہی سب کچھ کیا ہے، ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ اگلے جہان کے لیے نیک اعمال آگے بھیج رہے ہیں، صدقہ خیرات جو ہے بھیج رہے ہیں، عبادات بھیج رہے ہیں، ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ہمارے علم میں ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ، گھیر رکھا ہے ہم نے، ہو اس کو شمار کر رکھا ہے ہم نے، اس ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر عمل کو، فی امام مبین، بیچ کتاب، امام کے معنی رہنمائی کرنے والا، وہ رہنمائی کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ امام، راستہ دکھانے والے شخص کو امام کہتے ہیں، آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں۔
اور یہ قرآن بھی امام مبین ہے، یہ قرآن بھی جو ہے واضح کھلم کھلا جو ہے یہ راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اور اس قرآن سے پہلے جو کتاب ہے امام مبین، وہ لوح محفوظ ہے۔ یہ قرآن اس لوح محفوظ کا حصہ ہے، اور وہ جو بڑی کتاب ہے لوح محفوظ، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ وَاصْرِفْ اور بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَهُمْ واسطے ان لوگوں کے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریۃ ایک خاص بستی والوں کی، اصحاب کے معنی ساتھی یا والے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، واقعہ بیان کیجئے اپنی امت کے لوگوں کے سامنے۔ اذ جاءہا جب آئے اس بستی کے پاس، المرسلون حقیقی بھیجے جانے والے پیغمبر۔ ہم نے ایک خاص بستی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ اذ ارسلنا الیہم جب بھیجا ہم نے طرف ان لوگوں کی، اس نئی نے 2 پیغمبروں کو، فکذبوا پس ان لوگوں نے بستی والوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، ان دونوں پیغمبروں کو اس بستی والوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، ہم نے تمہیں پیغمبر نہیں مانتے۔ فرمایا فعززنا پس مدد کی ہم نے ان 2 پیغمبروں کی، بثالث ساتھ تیسرے کے۔ ہم نے جب دونوں پیغمبروں کا انکار کر دیا بستی والوں نے، پھر ہم نے ان کی طرف تیسرا پیغمبر بھی بھیج دیا۔ فقالوا پس ان تینوں نے کہا، انا بے شک ہم الیکم طرف تمہاری مرسلون بھیجے جانے والے ہیں۔ بستی والوں، لوگوں، ہم اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آئے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے ہم اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اگر تم اس اللہ کے پیغام کو قبول کر لو گے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ معزز بن جاؤ گے، عزت والے بن جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ ان تینوں نے قالوا کہا، انا بے شک ہم الیکم طرف تمہاری مرسلون بھیجے جانے والے۔ قالوا کہا ان لوگوں نے، بستی والوں نے، ما انتم نہیں ہو تم الا بشر مگر تم انسان ہو، مثلنا ہماری طرح، مثل ہماری، برابر ہمارے، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم نہیں تمہیں پیغمبر مانیں گے، ہمارے جیسے ہو نا، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ بس یہی عقل جو ان کی عقلوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی کہ ہمارے جیسا جو ہے ہم پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا اصول ہے کہ انسانوں کی طرف جو ہے رہنمائی کے لیے اس نے انسان ہی بھیجے ہیں، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی انسان کر سکتا ہے، کوئی جن یا فرشتہ نہیں کر سکتا۔ اس نے عملی نمونہ بننا ہوتا ہے امت کے لیے، اس لیے انسانوں کے لیے نمونہ جو ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے تو نہ کھاتے ہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سوتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ، بالکل نہیں۔ وہ کس طرح رہنمائی ہو سکتی ہے انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے رہنما انسان ہی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اور انہوں نے کہا، ما انزل الرحمن اور نہیں اتارا رحمان نے، من شین کسی بھی چیز کو، تم چونکہ اے پیغمبروں تینوں تم انسان ہو ہماری طرح، اس لیے ہم تمہیں اپنے پیغمبر نہیں مانیں گے۔ اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ رحمان نے ہمارے لیے، تمہارے ذریعے کچھ نہیں اتارا، تم جو لے کر آئے ہو تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں اس کو مانتے۔ ان انتم نہیں ہو تم الا مگر، اللہ سے پہلے ان آ جائے، حال آ جائے تو اس کا معنی نہیں، ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔ بستی والوں نے کہا کہ تم پیغمبر بن کر آئے ہو، پیغام لے کر آئے، تم جھوٹ بولتے ہو۔
تم پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، اور جو کچھ بھی لے کر آئے ہو تم جو ہے اس کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، تم خود بنا کر لائے ہو۔ قالو کہا ان پیغمبروں نے ربنا رب ہمارا یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم طرف تمہاری لمرسلون البتہ بھیجے جانے والے ہیں۔ ہمارا اللہ جانتا ہے اور وہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں، جعلی پیغمبر نہیں ہیں، ہم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما علینا اور نہیں ہے اوپر ہمارے الا مگر البلاغ المبین حقیقی پہنچانا ہے خاص واضح طور پر کھلم کھلا۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آسمانی پیغام کو واضح طور پر کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ ہم تم تک پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قالو کہا ان بستی والوں نے انا بے شک ہم تطیرنا ہم بدشگونی لیتے ہیں بکم ساتھ تمہارے، ہم تم کو اپنے اندر منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری ہمارے اندر نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے جو ہے پیغمبروں کو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تم جو ہے ہمارے اندر جو ہے منحوس بن کر آئے ہو، نحوست تم نے پھیلا دی ہے، نعوذ باللہ۔ لئن لم البتہ اگر نہ تنتہو تم باز آئے، پیغمبروں سے کو دھمکی دی گاؤں والوں نے، بستی والوں نے کہ اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم البتہ ہم پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو، ولا یمسنکم البتہ ضرور چھوئے گا تم کو، منا ہماری طرف سے عذاب علیم عذاب دردناک۔ اے پیغمبروں کا دعویٰ کرنے والے تینوں انسانوں، اگر تم باز نہ آئے اپنی بات سے، تمہاری نحوست ہے ہمارے اندر، تم جھوٹے آدمی ہو، اس لیے جھوٹے آدمی جو ہے ہمارے لیے نحوست ہیں۔ اگر تم باز نہ آئے ہماری مخالفت سے تو یاد رکھو کہ ہم تمہیں جو ہے پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ قالو کہا ان پیغمبروں نے طائرکم بدشگونی تمہاری معکم ساتھ تمہارے ہے، تمہاری بدشگونی کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ تم نے خود جو ہے بدشگونی اختیار کی ہے، اللہ نے نہیں فرمایا تمہیں کہ یہ بندے تمہارے لیے جو ہے منحوس ہیں، بدشگونی والے ہیں، تم نے خود ہی یہ بات جو ہے ہمارے خلاف گھڑ لی ہے، جبکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر تو رحمت والا ہوتا ہے، برکات والا ہوتا ہے، پیغمبر تو رحمت بن کر آتا ہے لوگوں کے لیے۔ فرمایا ان ذکر تم کیا ان اگر ذکر تم نصیحت کیے جاؤ تم، ہم تمہیں جو ہے نصیحت کرنے آئے ہیں اور تم ہمیں جو ہے منحوس قرار دے رہے ہو، ہمارے خلاف بدشگونی لیتے ہو کہ تم ہمارے اندر منحوس ہو، قصور ہمارا کیا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے نصیحت کرنے آئے ہیں، یہ قصور ہے، رب کی نصیحت کی وجہ سے تم ہمیں بدشگونی جو ہے ہم پر لیتے ہو، ہمیں منحوس سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آئے ہیں، نصیحت پہنچانے آئے ہیں۔ بل انتم پیغمبروں نے کہا بلکہ تم لوگ قوم مسرفون قوم ہو زیادتی کرنے والی۔ وجاء اور آیا من اقصی دور کنارے سے، المدینہ تے اس خاص شہر خاص بستی کے، پیغمبروں کے ساتھ لوگ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص جو تھا اس بستی کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، کالا یسعی کے معنی کوشش کرتا ہوا، یعنی دوڑتا ہوا آیا،
کالا کہا اس شخص نے یا قومی اے قوم میری اتبعوا پیچھے چلو المرسلین حقیقی بھیجے جانے والوں، میری قوم یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کے پیغام، ان کی نصیحتوں، ان کے حکموں فیصلوں کے پیچھے چلو، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کا انکار نہ کرو۔ اتبعوا پیچھے چلو من ان لوگوں کے، ان پیغمبروں کے، لا یسألکم جو نہیں سوال کرتے تم سے، جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی اجرت، یہ تمہیں اپنے پیٹ کی خاطر تمہارے پاس جو ہے کچھ مانگنے کے لیے، دنیا مانگنے کے لیے نہیں آئے، ان کو تم سے دنیا نہیں چاہیے، یہ تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں اللہ کا آسمانی پیغام لے کر، اس لیے ان تینوں پیغمبروں کی اتباع کر لو، ان کے پیچھے چلو، اتبعوا پیچھے چلو من ان پیغمبروں کے، ان لوگوں کے، لا یسألکم جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی اجرت، جو تبلیغ کے معاملے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لینے آئے ہیں، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں اس تمہاری اصلاح کے معاملے میں، کہ وہ دنیا کا مطلب لے کر نہیں ہے تمہارے پاس آئے، یہ تو تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، دنیا تم سے مانگنے کے لیے نہیں آئے، اور جو دنیا نہ مانگنے والا ہو وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے، جو دنیا کے پیچھے چلنے والا ہو وہ لالچی ہوتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتا، وہ اپنے پیٹ کے لیے، روزی کمانے کے لیے لوگوں کے مطلب کے فیصلے کرتا ہے، مطلب کے مسئلے ان کو بتاتا ہے، اور جس کا دنیا مطلب نہ ہو وہ اللہ کے آسمانی فیصلے لوگوں کو سناتا ہے، فرق یہ ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اس شخص نے کہا، اور وہ یہ تینوں پیغمبر جو ہیں یہ ہدایت پانے والے ہیں، تم ان کو گمراہ کہتے ہو، بدشگونیاں لیتے ہو، تم ان سے منحوس سمجھتے ہو، یہ تو تمہیں ہدایت دینے والے ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو جو تم سے دنیا نہیں مانگتے ہیں، تمہیں جو ہے اللہ کی ہدایت سنانے آئے ہیں۔ لو جی دوبارہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن، قسم ہے اس خاص قرآن کی، الف لام لگا ہے، اس قسم ہے، واو کے معنی قسم، قسم ہے اس حقیقی قرآن، الحکیم حقیقی دانائی والے کی، یہ قرآن بڑی عقل سوجھ سمجھ والا ہے، جو اس کو سمجھ پڑے گا وہ جو ہے دنیا سے بڑھ کر جو ہے عقل مند ہو جائے گا۔ پیغمبر جن پر کتابیں آسمان سے بھیجی گئیں وہ سب سے زیادہ عقل مند تھے، ان کو ان کتابوں نے سب سے زیادہ دانا اور حکیم سمجھ بوجھ والے بنا دیا، اور پیغمبروں کے بعد جن امتوں نے ان کتابوں کو، آسمان کے قرآن کو پڑھا سمجھ کر وہ دنیا سے افضل ہو گئے۔ تمدن آفرین خلا کے آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ریگستانوں میں اونٹ چلانے والے بدو جاہل جب انہوں نے اللہ کے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شان اور عظمت دی کہ وہ دنیا میں اسلامی تمدن قائم کرنے والے بن گئے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے عملی نمونہ جو ہے پیش کر دیا قرآن پر عمل کر کے، وہ دنیا کے رہنما بنا دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ کتنی عظمت ملی اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی صحابہ کرام۔ یہ علامہ اقبال جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ جو ریگستانوں میں جاہل بدو جو تھے اونٹ چرانے والے، جب انہوں نے جو ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے تو انہوں نے دنیا کو ایک تمدن رہنے سہنے کی عملی زندگی کا نمونہ جو ہے انہوں نے دیا ہے، اور وہ جو نمونہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت سے جو ہے ان کو تیار کیا ہے،
ان کی عملی زندگی اتنی عظیم ہے کہ قرآن نے دوسرے پارے کے آخری رکوع میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ، جس طرح اس قرآن پر تم ایمان لائے ہو، باقی دنیا کے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو اس قرآن پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس وہ پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت والے وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک سے وہ رہنمائی حاصل کی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی حاصل کی تھی۔ اگر ویسی رہنمائی حاصل کریں گے اس قرآن سے، پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ اور اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کے خلاف ہوں گے، اپنے فرقے بنا کر، اپنی من گھڑت جعلی کتابیں گھڑ کر جو ہے وہ اپنے مذاہب تیار کر لیں گے، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں کوئی فرقہ نہیں بنایا، ایک ہی فرقہ تھا صحابہ کرام کا۔ آج 72 فرقے جو ہے ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مذاہب لکھے ہوئے کتابی صورت میں، اور یہ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ ایک ہی فرقہ تھا نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کا، جن کی نبی علیہ السلام نے تعلیم و تربیت کی تھی، بس ایک ہی فرقہ تھا۔ دوسرا منافقین کا تھا جو یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بس یہ دو فرقے تھے، ہدایت والا فرقہ صرف ایک تھا، اور دوسرا فرقہ جو منافقین کا تھا، یہودیوں کی باتیں ماننے والا، جس سے آج ہم یہودیوں کی باتیں مان رہے ہیں، ان کا ہم فتنہ، ان کا یہودیوں کا، کافروں کا دین ہم مسلط کر کے، آئین مسلط کر کے ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ یہودیوں کی باتیں مان کر منافق جو تھے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ البتہ حقیقی بھیجے جانے والے یعنی پیغمبروں میں سے، عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اوپر راستے سیدھے کے ہیں آپ گمراہ نہیں ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز، سیدھا راستہ کون کا ہے؟ یہ قرآن، جس کی بات شروع میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جس کے کہا کہ قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی کہ آپ حقیقی پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا نہیں ہے۔ 72 فرقوں کے جو یہ مذاہب راستے ہیں، یہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، یہ بالکل ٹیڑھے ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ تنزیل العزیز، اتارنا ہے اس قرآن کا، العزیز خاص غالب ذات کی طرف سے، الرحیم خاص رحم کرنے والی ذات کی طرف سے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں قوم، اور ایسی قوم کو ما انذر نہیں ڈرایا گیا آباؤہم ان کے باپ دادا کو، فہم مغافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سیدھے راستے سے غافل ہیں۔ انہوں نے دین ابراہیم کو چھوڑ کر جو ہے بتوں کے پجاری بن گئے، اللہ کے گھر میں جو ہے 360 بت جو ہے انہوں نے رکھ دیے۔ یہ اللہ کے آسمانی دین ابراہیم سے غافل ہیں، چھوڑ چکے ہیں اس کو، اب انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ لقد حق القول، البتہ سچ ہو گئی خاص بات، خاص فیصلہ، علی اکثرہم، اوپر ان کی اکثریت کے، اللہ کا اندازہ، اللہ کی تقدیر سچ ثابت ہو گئی ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے باغی ہوں گے، اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے، جو مرضی کر دیں۔ یہ جو جنہوں نے قرآن کی مخالفت اختیار کر لی ہے، کفر کیا ہے، جو اللہ کے دین سے غافل ہو گئے ہیں، دین ابراہیم چھوڑ کر، توحید والا دین چھوڑ کر انہوں نے جو ہے یہ کفر و شرک اختیار کر لیا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، جو مرضی کر لو۔ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنا دیا ہم نے، فی اعناقہم، بیچ ان کی گردنوں کے، اغلالا، توق، ہم نے ان کے گلوں میں لوہے کے توق ڈال دیے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے دین سے غفلت کی، دین ابراہیم کو چھوڑ کر کفر اور شرک اختیار کیا، ہم قیامت کے دن جہنم میں پھینکنے سے پہلے ان کے گردنوں میں لوہے کے توق پہنا دیں گے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پس وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہوں گے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس وہ گردنیں اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
وہ منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے توقوں کی وجہ سے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، من بین ایدیہم، ان کے درمیان ان کے ہاتھوں سے، یعنی ان کے آگے، سدن دیوار کو، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سدن دیوار کو، چونکہ انہوں نے اللہ کے دین سے غفلت اختیار کی ہے، کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا ہے، اس لیے ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دی ہیں، ان تک ہماری ہدایت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو ان دیواروں میں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان کو اللہ کی ہدایت جو ہے، کائنات جو اللہ کی ہدایت سے بھری پڑی ہے، وہ جو ہدایت ان کو نہیں نظر آئے گی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے اوپر ان لوگوں کے، أَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ ڈرائیں ان کو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ انما، بے شک، تنذر، آپ ڈرا سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من، ان لوگوں کو، اتبع، جو پیچھے چلتے ہیں، الذکر، خاص ذکر۔ یہ خاص ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس خاص ذکر کو اتارا ہے آسمان سے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کے، خاص ذکر کے، حقیقی ذکر نصیحت کے ہم محافظ ہیں قیامت تک۔ ہم اپنے ذکر کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو غالب کریں گے۔ جس ہمارے آسمانی دین کو ہمارے پیغمبر نے، ہمارے پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے غالب کیا ہے، نافذ کر کے، عملی طور پر نافذ کر کے، ہم اس کو قیامت تک جو ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کو غالب رکھیں گے قیامت تک۔ ساری دنیا کا کفر و شرک جو ہے جتنا مرضی زور لگا لے ہمارے دین کو جو ہے مغلوب کرنے کے لیے، ہم اس کو غالب کر کے چھوڑیں گے، ہم اس کو مغلوب نہیں ہونے دیں گے۔ اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت آج زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ ان خطوں میں اسلام نافذ ہے مکمل طور پر، جو اللہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا انما تنذر، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من، ان لوگوں کو، اتبع، جو پیچھے چلتے ہیں، ذکر، اس خاص ذکر کے، آسمانی دین کے، خشی الرحمن، اور وہ ڈرتے ہیں حقیقی رحمان سے، بالغیب، چھپ کر، وہ چھپ کر کے بھی اپنے اللہ کی، اپنے رب کی، رحمان کی وہ مخالفت نہیں کرتے، چھپ کر بھی۔ ہم تو ظاہر طور پر اس کے مخالف ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا ظلم اور بدماشی مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ہم تو علانیہ جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان کے مان والے ہیں وہ چھپ کر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ فبشر ہو، پس خوشخبری دیجیے ایسے لوگوں کو جو رحمان سے ڈرتے ہیں اور چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری دے دیں، بے مغفرت، ساتھ بخشش کے، و اجر کریم، اور ساتھ بدلے عزت والے۔ انا، بے شک، ہم، نحن، ہم ہی، نحیی، ہم زندہ کریں گے، الموتى، تمام مردوں، قبروں سے ہم تمام مردے کن کہہ کر زندہ کر دیں گے، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے آخر کے لیے، اچھے اعمال، برے اعمال، خالص ایمان، کفر و شرک کا عقیدہ، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ آگے کے لیے، اگلے جہان کے لیے، ہم جو ہے اس کو سب کو لکھ رہے ہیں۔ وآثارہم، اور ان کے آثار کو جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں جو نیک کام چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں جو ہے اللہ کے دین کے مرکز جو ہے بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، ان کے اندر اللہ کا دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جو وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ جو نیکیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے اولادوں کو نیک بنایا ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہوش کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بے شک 2 آیتیں جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ قرآن پاک کو، پھر یہ نیک ہوں گے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، اور ہر چیز کو احصیناہ، ہو شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو، فی امام مبین، بیچ کتاب روشن کے، کھلی کے۔
لوح محفوظ کی سب سے بڑی کتاب جس کا قرآن حصہ ہے، اس کے اندر ہم نے کائنات کی ہر چیز کو، مخلوق کی ہر ذرے کو، ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے مثلاً ایک مثال اصحاب القریہ، خاص بستی والوں کی۔ اصحاب کے معنی والے یا دوست، ایک خاص بستی کے دوستوں کی، رہنے والوں کی، بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ اس جا جب آئے اس بستی کے پاس المرسلون، حقیقی بھیجے جانے والے سچے پیغمبر۔ اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے الیہم طرف ان لوگوں کی، اس نے 2 پیغمبروں کو، فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا، پس ہم نے مدد کی ان 2 پیغمبروں کی، بثالث، ساتھ تیسرے پیغمبر کے۔ فقالوا، پس کہا ان تینوں نے، انا، بے شک ہم، الیکم، طرف تمہاری اے بستی والو، مرسلون، بھیجے جانے والے، ہم اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قالوا، کہا ان بستی والوں نے، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر تم انسان ہو، مثلنا، برابر ہمارے، تم ہمارے جیسے انسان ہو، تم ہمارے پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا ہے رحمان نے، من شیء، کسی بھی چیز کو۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ نے کوئی ہمارے لیے پیغام نہیں تمہارے لیے اتارا۔ وَإِنْ أَنْتُمْ، نہیں ہو تم، إِلَّا تَكْذِبُونَ، مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا تم پیغمبروں، تم جھوٹے ہو، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ قالوا، کہا ان پیغمبروں نے، ربنا، رب ہمارا، یعلم، جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، طرف تمہاری، لمرسلون، البتہ بھیجے جانے والے۔ اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے اور وہ گواہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے تمہارے طرف پیغام پہنچانے والے۔ وما علینا، اور نہیں ہے اوپر ہمارے، الا البلاغ المبین، مگر حقیقی پہنچانا ہے، حقیقی کھول کر، واضح طور پر۔ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام تمہارے سامنے کھول کر، واضح طور پر پیغام پہنچا دیا ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس سے بعد ہم تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قالوا، کہا ان لوگوں نے، انا، بے شک ہم، تطیرنا، ہم بدشگونی لیتے ہیں، بکم، ساتھ تمہارے، ہم تمہیں اپنے اندر منحوس سمجھتے ہیں، پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا، البتہ اگر نہ تم باز آئے، پیغمبروں اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو، وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، البتہ ضرور چھوئے گا تم کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ اے پیغمبر، اب تم نے جو ہے یہ تبلیغ کرنا نہ چھوڑی، باز نہ آئے، تو یاد رکھو ہم تمہیں جو ہے پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا، کہا ان پیغمبروں نے، طائرکم، بدشگونی تمہاری، معکم، ساتھ تمہارے ہے، ہم منحوس نہیں ہیں، ہم برے نہیں ہیں تمہارے لیے، تم اپنے لیے برے ہو۔ ان ذکرتم، کیا اگر ذکرتم، تم نصیحت کیے جاؤ، ہماری نصیحت کی وجہ سے ہم جو ہے، تم ہمیں جو ہے بدشگونی ہمارے خلاف لیتے ہو، کہ ہم تمہیں اللہ کے پیغام کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم منحوس ہیں۔ بل انتم، پیغمبروں نے کہا، بلکہ تم لوگ قوم مسرفون، قوم ہو زیادتی کرنے والے۔ وجاء، اور آیا، من اکثر دور کنارے سے، المدینہ، اس خاص بستی شہر کے، اس بستی خاص شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی آیا، رجل، آدمی آیا، یسعی، دوڑتا ہوا۔ قالا، اس آدمی نے کہا، یا قوم، اے قوم میری، اتبعوا، پیچھے چلو، المرسلین، ان حقیقی پیغمبروں کے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے چلو، ان کی باتیں مان لو۔ اتبعوا، پیچھے چلو، من، ان لوگوں کے، ان پیغمبروں کے، لا یسألوکم، جو نہیں مانگتے تم سے، نہیں سوال کرتے تم سے، اجرن، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری، کوئی محنت۔ یہ تم سے دنیا مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں تمہاری اصلاح کے لیے، اس لیے ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ پیغمبر جو ہیں ہدایت والے ہیں۔ اس بندے نے جو ہے اپنی قوم کو نصیحت کی پیغمبروں کے حق میں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مار مار کر جو ہے اس کو شہید کر دیا۔ یہ آگے ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔